پرویز روشن کا آپ کی خدمت میں اسلام۔ اب دنیا میں جہاں بھی ہیں مسیح یسوع آپ کی حفاظت کرے، نگہبانی کرے، چونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قدرت والا خدا ہے، وہ بہت بڑا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، ترکمانستان میں ہیں، آذربائیجان میں ہیں، آرمینیا میں ہیں، ترکی میں ہیں، آپ رشیا کی کسی سٹیٹ میں ہیں، امریکہ کی کسی سٹیٹ میں ہیں، کینیڈا کی کسی سٹیٹ میں ہیں، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ میں دنیا کے تمام مسیحیوں کے لیے اور جو مسیحی نہیں ہیں ان کے لیے بھی خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ اطمینان سے، امن سے اپنی زندگی گزاریں۔ جتنا بھی ان کا یہاں پہ سفر ہے اس دنیا میں، وہ ایک وائلیشن کے بغیر، ایک کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر گزاریں۔ تو اگر آپ چاہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہے، آپ پہ یہ پسند کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، واچ اپ کر رہے ہیں لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی میری نئی ویڈیو ملتی رہے، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے اور آپ برکت پاتے رہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر، ایک لڑکی جو آرزو راجہ تھی، اس کے ساتھ ایک کوئی 43 سال 44 سال کے ایک علی اظہر نے ریپ کیا، اس کو اغوا کیا، پھر اس کا ریپ کیا اور کئی دن تک اپنی حبس کا نشانہ بناتا رہا۔ اس کی ماں نے جس طرح دہائیاں دی، گلیوں میں، تھانے میں، عدالتوں میں، یہ خدا کسی بھی ماں کو یہ دکھ نہ دکھائے، میری یہ بھی دعا ہے۔ اور میں پھر سلام پیش کرتا ہوں ان تمام مسیحیوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں، فیصل آباد میں، پورے شہروں میں، پاکستان کے پورے شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، سائیوال میں، ہر جگہ پہ صرف مسیحیوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ اور اب صد افسوس کہ نہ تو جو قومی میڈیا تھا پاکستان کا، اس نے کوئی آواز اٹھائی، بلکہ انہوں نے اٹھائی کیا، یہ کہہ دیا کہ یہ تو اسلام اس لڑکی نے قبول کر لیا ہے جی، اب تو یہ بہت مشکل ہو گیا جی۔ تو میری یہ درخواست ہے ان اداروں سے جہاں پہ یہ آئین موجود ہے، اور اسی کی وجہ تھی کہ چونکہ سندھ میں یہ آئین موجود تھا کہ وہاں پہ کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی، اس آئین نے اس بچی کو، اس چنگل سے، علی اظہر کی، وہ جو اس سے دن رات زیادتی کر رہا تھا، جو اس کا ریپ کر رہا تھا، اس سے اس کو چھٹکارا دیا۔ یہ خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ اور ڈاکٹر غزالہ شفیق صاحبہ، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جن کو ایک وکیل بھی ہیں جناب جبران ناصر صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا نہ کروں تو کوئی مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنی محنت کو، اپنے حصے کو ڈالا، لیکن یہ بات طے تھی کہ چونکہ وہاں پہ قانون موجود نہیں ہے تو وہ علی اظہر جو ہے وہ گرفتار ہوگا، وہ ہونا ہی تھا، اور آرزو جو ہے وہ وہاں سے رہا ہو جائے گی اس کے چنگل سے۔ ابھی جو شیلٹر ہوم میں سے بھیجا گیا ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کتنے دن اب وہ کیس چلتا ہے۔ میں ایک بار پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، چونکہ یہ قانون نہ پنجاب میں ہے، اسی لیے وہاں پہ فوری طور پر جو اسلام ایک سہارا بنتا ہے ریپسٹوں کا، جو ریپ کرتے ہیں، جن کو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اور پھر ان کو آگے کیا کرتے ہیں، یہ ایک الگ میں آپ کو ویڈیو میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ان سے نکاح کرتے ہیں، ان کو اسلام کا لالی پاپ دیتے ہیں کہ جی آپ بتا دو کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لی۔ بھئی پاکستان کے اندر ہر جو غیر مسلم ہے، اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی پڑھتا ہے، کہیں تعلیم حاصل کرتا ہے، تو وہ دن میں ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار کلمہ پڑھتا ہے، اور 6 کے 6 کلمے ہی پڑھتا ہے۔ اس کی مجبوری ہے،
وہ اتنا مجبور ہے، پاکستان کا ہر کرسچن، ہر ہندو جو پڑھنا چاہتا ہے اسے کلمہ بھی پڑھنا ہوگا، اور وہ پڑھتا ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب پہلے اس لڑکی سے، بیچاری سے، آرزو سے یہ بیان دلوایا گیا کہ جی میں کلمہ پڑھ لیا، اور ڈر رہی تھی، وہ اس طرح دہشت زدہ تھی۔ وہ میں نے ویڈیوز کی دیکھی جو ہائی کورٹ کے اندر تھی۔ تو آپ اندازہ کریں، پنجاب کے اندر یہ قانون موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم روز دیکھتے ہیں، روز سنتے ہیں کہ کس طرح یہ اسلامی درندے کس طرح ان چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ قانون بلوچستان میں ہے اور نہ ہی یہ KPK میں ہے۔ تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو، سینٹ کو فوری طور پر یہ قانون جو ہے، جو سندھ میں ایک جس پہ عمل بھی کیا جا رہا بھی نظر آیا ہے، اس کی عملی زندگی بھی کہ وہاں پہ موجود ہے، تو یہ پورے پاکستان میں سینٹ سے پاس کروایا جائے اور قومی اسمبلی سے، اور صدر پاکستان فوری طور پر اس پہ سائن کریں، اور یہ پورے پاکستان میں آئین لاگو کیا جائے، جس سے بہت سی بیماریاں یہ مسجدوں میں ہونے والے ان ملا کے، مولویوں کے کرتوت جو ہیں، حجروں میں جو یہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، ان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بہت سیریس، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پڑھے لکھے طبقے کو، قانون دانوں کو، اداروں کو، ایجنسیوں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ پاکستان، پورے پاکستان کے اندر یہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو کہ عابد علی اس کا نام ہے، مذہبی نام ہے اور پاکستانی نام ہے اس کا، عابد علی، اس نے جو موٹر وے پہ گل کھلائے تھے، تو پورا نیشنل میڈیا، وہ بھی ریپسٹ تھا نا، اس نے جو ریپ کیا وہ رات کی طریقی میں، اور وہ عورت ایک میچور تھی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں آرزو کو، تو وہ تو بیچاری 13 سال کی تھی، اور وہ اس کے بچے تھے جس نے بچوں کے سامنے اس کو ریپ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، پورا پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعظم، ہر اسمبلی کا لیڈر، ہر پارٹی کا لیڈر، پورا نیشنل میڈیا، ان کو دن رات اور کوئی شاید کام ہی نہیں مل رہا تھا کوئی، اور لاہور کا CCPO، پوری عدالتیں، پورے لوگ ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہی ایک تھوڑا سا اس کو ٹیلی کریں اور سوچیں کہ وہ بھی عورت جو اس نے فرانس پہ ٹرسٹ نہیں کیا تھا کہ جی میرے بچے فرانس میں اسلام سیکھیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ کوئی اسلام خطرناک ہی سکھایا جا رہا ہے جو فرانس کے اندر سکھایا جا رہا تھا، لیکن اسے یہ کیا پتا تھا کہ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ خطرناک اسلام سکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانے، اسلام سکھانے، اسلامی اسکولوں میں، مدرسوں میں ان کو پڑھانے کے لیے فرانس سے تشریف لائی تھی، جس نے آج تک اپنا چہرہ نہیں دکھایا، نام نہیں دکھایا، اور یہ ظلم کی اخیر دیکھیں، وہ ایک میچور تھی، وہ شادی شدہ تھی، بچوں والی تھی، تو اس کا نام تک نہیں بتایا گیا، اور اب آج بھی عدالتوں میں ایسا ہی چل رہا ہے۔ لیکن آرزو راجہ جو کہ بیچاری بہت چھوٹی عمر کی 13 سال کی بچی، جو کہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا، اور اس خاتون کا جو فرانسیسی مسلمان تھی جس کو موٹر وے پہ واقعہ ہوا، پوری مشینری، پوری پاکستان کی قوتیں اس پر لگ گئیں، اور عابد علی کی چھوٹی بچی جو کچھ مہینوں کی تھی وہ بھی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھی، اس کی بیوی کا جو حشر کیا گیا، اس کی ماں کا، باپ کا، اور تمام رشتہ داروں کا، جو میں نے گالیاں سنی اس کی ماں کو جو پولیس نے دی، میں یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا، اس ویڈیو کا ایک ڈیکرم ہے، اور اس چینل پہ کچھ ایسی بات زبان نہیں استعمال کی جا سکتی، تو آپ یہ اندازہ کریں کتنا افسوس ہے۔ لیکن جب آرزو راجہ کوئی ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کی ماں گلیوں میں رو رہی ہے، بازاروں میں رو رہی، جبکہ اس کا جو فرانسیسی مسلمان تھی پاکستانی، اس کا کوئی بھی خاندان کا فرد سامنے نہیں آیا، اور وہ اس کی ماں جو بیچاری چھوٹی سی بچی کے لیے، 13 سال کی بچی کے لیے گلیوں اور بازاروں میں، تھانوں میں اور عدالتوں میں دھکے کھا رہی تھی، تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔
تو یہاں پہ جس ملک میں بھی اس حد تک ڈسکریمنیشن ہو، اس حد تک ظلم کیا جائے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں پر، تو دنیا میں کیسے امن کی بات کی جا سکتی ہے؟ کس طرح، کیوں مسلمانوں سے لوگ پھر محبت کریں گے؟ تو نفرت تو پھر بنتی ہے نا۔ آئین، لوگوں کے آئین بھی ہوتے ہیں، ملکوں کے آئین ہوتے ہیں جس کے اوپر زندگی کو چلایا جاتا ہے، ملکوں کو چلایا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عابد علی ہو یا علی اظہر ہو، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ان کو اب ہر آدمی نے کہا جی ان کو سرے عام پھانسی دی جائے عابد علی کو، تو بھئی علی اظہر کے لیے یہ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ علی اظہر کو بھی کلفٹن کے وہ جو 3 تلواریں ہیں ان کے اوپر اس کو بھی سرے عام پھانسی دی جائے، اس کو لٹکایا جائے وہاں پہ، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ معاشرے میں یہ ریپ اس عمر کی بچیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ جرم ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ تمام عزیز، میرے دوست، مجھے چاہنے والے، پیار کرنے والے، میری اس حق کی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں، صدر پاکستان تک پہنچائیں، وزیر اعظم تک پہنچائیں، اور جہاں تک آپ یہ میری آواز پہنچا سکتے ہیں اس کو ضرور پہنچائیں۔ پرویز روشن کا لبرٹی کارنر میں ایک بار پھر آپ کو سلام، اور لبرٹی کارنر کے لیے اپنی دعاؤں میں بھی پرویز روشن کو یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔